السلام علیکم دوستو، میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹویٹس۔ حال ہی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائم میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ملک میں اسلام اس شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں جیسے وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا کہ 1979 میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی یکم محرم الحرام 20 نومبر 1979 کی عام صبح تھی، جب تقریباً 5 بجے کے قریب ابھی امام کعبہ نے فجر کی نماز کا سلام ہی پھیرا تھا کہ چند آدمی نمازیوں کے مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور امام کعبہ کے لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد نمازی موجود تھے۔ ان مسلح لوگوں نے تمام نمازیوں کو یرغمال بنا لیا اور ان میں سے ایک شخص مائک کے پاس آ کر کہنے لگا، اے لوگوں، قیامت آنے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم اس آخر دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ اب ظلم اور ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر 100 سال کے بعد دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ کا مجاہد ضرور ظاہر ہوتا ہے جب زمین ظلم و ستم اور برائیوں سے بڑھ چکی ہو، اور آخر وقتوں میں جس اللہ کے مجاہد نے دین اسلام کو پھیلائے گا اور ظلم و ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کا نام امام مہدی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے محمد بن عبداللہ القحطانی نامی شخص کو بلایا۔ القحطانی نے مائک پر آ کر کہا، اے مسلمانوں، میں امام مہدی ہوں، کیونکہ میں ان تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق بیان کی تھی۔ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ میں قریش کے قبیلے القحطانی سے ہوں۔ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں، جیسا کہ امام مہدی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، لہٰذا تم سب میری بیعت کرو۔ دوستو، اس موقع پر موجود زیادہ تر لوگ عربی سے واقف نہ تھے، لہٰذا ان کو سمجھ بھی نہ آیا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، جبکہ جو لوگ عربی سے واقف تھے وہ یہ سن کر ایک عجیب الجھن اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا لوگوں نے مسجد سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر تمام دروازوں کو زنجیروں سے بند کر دیا گیا تھا اور تمام مسلح لوگ ان کے سروں پر موجود تھے اور گولیوں سے ڈرا کر ان سب سے زبردستی بیعت کروانا شروع کر دیا گیا۔ اس تمام حملے کا ماسٹر مائنڈ جوہیمان العتیبی تھا، جس کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ اس کا خاندان عرب میں مشہور اور طاقتور تھا کیونکہ اس کے دادا عرب کے ابن سعود کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے جانے جاتے تھے۔ یہ شخص عالم دین بھی تھا جس نے سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ عبدالعزیز بن باز سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی نیشنل گارڈ بھی رہ چکا تھا، لہٰذا اس نے اس تعلق کا فائدہ اٹھا کر سعودی نیشنل گارڈ کے ذریعے اسلحے کو جنازوں کی چارپائیوں پر رکھا اور اسے میت دکھا کر مسجد الحرام کے تہہ خانوں میں جمع کرتے رہے، جس میں گنز، بامز اور گیس مارک جیسی چیزیں شامل تھیں۔ یوں اس نے یکم محرم الحرام کو نئے سال اور نئی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ میں موجود 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتوں تک جاری رہا۔ شروع کے 4 دنوں تک لوگ مسجد الحرام میں محصور رہے، مگر 4 دن بعد لوگوں کو خوراک پوری نہ ملنے پر مسجد سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ تاریخ کا ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا اور مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، سعودی عرب کے وزیر داخلہ نایف بن عبدالعزیز کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر سعودی سیکیورٹی فورسز کو مسجد الحرام کی جانب بھیجا، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے وہ کوئی خاص کارروائی نہ کر سکے۔ جوہیمان العتیبی کے لوگ مسجد الحرام کے تہہ خانوں میں چھپے بیٹھے تھے اور اس وقت صرف یہی راستہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے موجود ہوا کرتا تھا، اور جب بھی کوئی سیکیورٹی اہلکار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اسے مار دیا جاتا۔ اس وقت سعودی حکومت کوئی شدید حملہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ مسجد الحرام میں بے گناہ مرد، عورتیں اور بچے بھی موجود تھے، لہٰذا ان کو ہر قدم سوچے سمجھے اٹھانا تھا۔ اس دوران سعودی عرب نے فرانس کے اسپیشل فورسز سے بھی مدد مانگی تھی، کیونکہ ان دنوں سعودی عرب اور فرانس کے انٹیلیجنس کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ کیونکہ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے،
تو انہوں نے پاکستان کی آرمی سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کر ان سے مدد مانگی۔ پاکستان کی اسپیشل فورسز یونٹ نے اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے 50 SSG کمانڈرز کو فوراً مسجد الحرام کی طرف روانہ کیا، اور اس ٹیم کا کمانڈر پرویز مشرف نام کا شخص تھا۔ دوسری جانب لوگوں نے پاکستان میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اس حملے کو امریکی سازش قرار دیا گیا تھا۔ تاہم اس وقت حملہ آور لاؤڈ سپیکرز پر یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سعودی حکومت مغربی ممالکوں کو تیل کی فروخت بند کر دیں اور غیر ملکی سفیروں کو اس ملک سے بے دخل کر دیں۔ سعودی اہلکار اور پاکستانی فوج اس مشن میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے مسجد الحرام کے تہہ خانوں اور صحن پر پانی چھوڑ دیا اور بجلی کی تاروں کے ذریعے کرنٹ چھوڑ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائرز کو بھی جلایا گیا تاکہ تہہ خانوں میں چھپے ہوئے شدت پسند گھبرا کر باہر آ جائیں۔ یوں پاکستانی کمانڈرز نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے 2 ہفتوں کی لڑائی کے بعد ان دہشت گردوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران مسجد الحرام کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں یہ شدت پسند، عام بے گناہ نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جہیمن العتیبی کو اس کے 60 ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ اس دوران القحطانی، جس کو امام مہدی قرار دیا گیا تھا، اس آپریشن میں مارا گیا۔ یوں سعودی حکومت اور پاکستانی فورسز 4 دسمبر 1979 کو یہ بغاوت ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء کرام کے مشورے کے بعد شرعی قوانین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام مغربی پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ جہیمن العتیبی اور اس کے 60 ساتھیوں کو موت کی سزا سنائی گئی اور ان کی گردنوں کو اڑا دیا گیا۔ یہی وہ دن تھا جس کے بعد سعودی عرب کے حالات بالکل بدل گئے، لیکن اب پھر شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو 1979 سے پہلے والے دور پر لے کر جانے پر پر امید ہے، جب شرعی قانون کو چھوڑ کر مغربی قانون کو لے کر جایا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کریں۔ ملوں گا آپ کو ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔